نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وإمام سيدنا ومولانا محمد وأولياء سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا بے انتہا شکر کہ اس کی توفیق سے آج آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع میسر آیا ہے، اور تمام بدعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تسلیم جن کا امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سی آیت پیش کی ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ اگلا جملہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس جملے کے اندر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ محبت کیا چیز ہے، یعنی جب مالک یہ کہے، خود خالق یہ کہے، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت چیز کیا ہے، تو کیوں نہ پہلے ہم محبت کے اوپر گفتگو کریں، پھر اگلی بات سنیں گے۔ محبت اگر ہم واقعیت انسان اور فرد واحد کی شکل میں مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ہر شخص کو اپنے آپ سے محبت، اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنے اقوال سے محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ سے کیسے محبت کرتا ہے، اس کا اظہار وہ سب سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اور پھر سنوار کر محسوس کرتا ہے اپنے دل کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، پھر اپنی سے چاہت کو بڑھانے کے لیے لباس کا تعین کرتا ہے۔ لباس کا تعین کرتا ہے، پھر اس لباس کے مطابق پھر اس لباس کے مطابق وہ پورا دن گزارتا ہے، اپنی چاہت میں، اپنی محبت میں، اور اپنی ہی اپنائیت میں۔ یہ انسان کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے اطوار سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے چلنے سے، اپنے پھرنے سے، اپنے نظریے سے، اپنے خیالات سے، اپنے تصورات سے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد اس کی محبت ٹرانسفر ہوتی ہے ماں باپ کے درمیان، پھر وہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، کبھی صرف ماں سے، کبھی صرف باپ سے، کبھی دونوں سے، اور وہ بھی بے مثال ہی محبت ہوتی ہے۔
تیسرے درجے میں اگر اس کی شادی ہو جائے، مرد ہے تب، عورت ہے تب، تو پھر میاں بیوی کی محبت تیسرا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی ایک مثال قائم ہوتی ہے کہ زوجین کے مابین بڑی چاہت ہے، بڑی محبت ہے. پھر ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے، پھر وہ محبت اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بیٹا ہے تب، بیٹی ہے تب. اب محبت کا جملہ وہی قائم ہے، اپنی ذات سے شروع ہوا، تقسیم ہوتا ہوا ماں باپ کی طرف گیا، تقسیم ہوتا ہوا زوجین میں گیا، تقسیم ہوتا ہوا اگلی نسل میں چلا گیا. اب وہ پوتا یا پوتی، نواسا یا نواسی جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے. اب وہ جو پہلا شخص جو پہلی دفعہ انفرادی محبت کر رہا تھا، اب وہ عمر کی سٹیج پر آیا کہ محبت کلوز ہو گئی. اب وہ محبت کے بارے میں نہیں سوچتا، یہی سوچتا ہے کہ اب زندگی کے آخری لمحات ہیں، شاید کب پیغام آ جائے، موت آ جائے. اب وہ سارے رشتے اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر چاہت کسی کی نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی. دیکھے گا سب کو، سلام بھی کر لے گا، سر پر ہاتھ بھی پھیر لے گا، اچھا برا بھی کہہ لے گا، لیکن وہ جو تڑپ تھی محبت کی، جو پہلے دن اپنی ذات کے ساتھ تھی، جو ماں باپ کے ساتھ تھی، جو زوجین کے ساتھ تھی، جو پھر اگلی نسل کے ساتھ تھی، وہ ساری کشش اور جذبات میں وہ سارے سمٹ جاتے ہیں. پھر اس وقت اس کی محبت اگر 100% تھی تو 0 پر آ گئی، اور اگر وہ بے مثال اپنے آپ کو کہتا تھا تو وہ بے مثال میں ختم ہو گئی. اور پاکستان کے حالات دیکھے جائے تو کسی نہ کسی مرض کا شکار ہوگا، کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی نہ کسی بیماری میں. یہ ہے ہماری محبت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ محبت لازوال داستان ہے. یہ ہے ہماری محبت. بلکہ یہ تو زوال پذیر محبت ہے. لازوال تو بھائی، لازوال تو وہ ہوتی ہے جس کو زوال نہ آئے. اس کو تو زوال آ گیا، 30-35 سال میں محبت اپنے مقام کو پہنچ کر ختم ہو گئی. حالانکہ اس کے اندر میں وہ شہرت کی محبت، وہ خواہشات نفس کی محبت، وہ جاہ و جلال کی محبت، وہ سٹیٹس کی محبت، اس کو میں نے ذکر نہیں کیا. ایک سمپل سا آپ کو آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. یہ محبت ہے جو کہ بکھر گئی، جس کو زوال آ گیا. اے اللہ، تو ہمیں کہتا ہے محبت کا تو یہ حق ہے. تو مالک کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح کی محبت ہے. میں نے اپنے رسول سے کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اتباع مصطفیٰ کا. جس کو زوال ہی نہیں، جوانی میں کرے گا تب بھی کمال، شادی کر کے کرے گا تب بھی کمال، باپ بن کر کرے گا تب بھی کمال، ماں بن کر کرے گی تب بھی کمال، دادا یا نانا بن کر کرے گا یا کرے گی تب بھی کمال. اس کو زوال ہی نہیں ہے کسی صورت میں. بلکہ جہاں پر زوال آیا تب یہ محبت جو اللہ اس کے رسول کی ہے، اس کو عروج مل جاتا ہے. اس وقت وہ عروج پر ہوتی ہے. تمام دنیاوی محبتوں کو زوال ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم اس سے محبت کرو، اس سے کرو، اس سے کرو، اس سے کرو. نہیں، پیارے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو خدا سے، وہ بھی لازوال، تو اس لازوال محبت کے حصول کے لیے اتباع کر، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اطاعت کا لفظ نہیں ہے، اتباع ہے. اتباع اس کی جاتی ہے جس سے محبت ہو. اطاعت وہ چیز، اطاعت ہوتا ہے پیروی کرنا. آپ کو کہا یہ کام کرو، ٹھیک ہے، یہ کیا، یہ کیا، یہ نہیں کیا. مثلا آپ کو یوں میں مثال دے دوں، اطاعت یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا، آقا نے فرمایا سب نماز ایسے پڑھو کما رہی تم اور یوسلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ گئے، ایسے ہاتھ مطلب ٹھیک ہے. یہ سارا سا لفظ ہے، اور آپ نے اس کی اطاعت کی اور اطاعت کر دی.
اور اتباع یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف کھڑے ہیں، حکم ہو گیا قبلہ بدل لو، تو آپ نے جو ہی قبلہ بدلا پیچھے جتنے کھڑے تھے انہوں نے سوال ہی نہیں کیا، جس طرح حضور مڑتے گئے اس طرح وہ مڑتے گئے۔ وہ کیا تھی؟ وہ محبت تھی، اور وہ محبت ایسی اتباع مصطفیٰ کی محبت تھی کہ ایسی اتباع کی کہ کسی کی جرأت بھی نہیں تھی بات کرنے کی۔ جو میرے آقا علیہ السلام بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موو ہوتے گئے، پوری سب پیچھے سے دور ہوتی ہوئی، تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب تم محبوب کی پیروی کرو گے، حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے چلتے رہو گے، لب کشائی نہیں کرو گے، خاموشی سے سر پیچھے کر کے چلتے رہو گے، تمہارا یہ انداز، تمہارا یہ طریقہ، تمہارا یہ طرز عمل اللہ کو اتنا پیارا لگے گا کہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کی محبت کی شان یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلے تمہیں غلاظتوں سے صاف کرے گا، تمہیں دھو ڈالے گا، گناہ کی غلاظت تمہیں غلاظتوں سے صاف کر دے گا، تمہیں پاک اور صاف کر دے گا، تمہارے گناہوں سے درگزر کروا دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم، وہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ صرف حضور کی اتباع کرنے سے گناہوں سے بھی بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور خدا کا محبوب بھی بن جاتا ہے، ورنہ دنیا کی محبت تو آپ کے سامنے ہے، بھائی بھائی کی محبت دیکھ لیں، ٹکراؤ ہے، باپ بیٹے کی محبت میں ٹکراؤ ہے، دوست دوست کی محبت میں ٹکراؤ ہے، کسی کی محبت سال کی ہے، کسی کی 2 سال کی ہے، کسی کی 3 سال کی ہے، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے، تغیر آتا رہتا ہے، لیکن اگر نہیں تغیر تو وہ خدا اور اس کے رسول کی محبت کا کوئی تغیر نہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو اتباع مصطفیٰ میں ڈھال دو۔ اگر اتباع مصطفیٰ میں آپ اپنے آپ کو ڈھال دو گے تو باقی محبت ایک ایسا اختیار کر جائے گی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ اب اس کی دوسری شکل میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور قیامت پر ایمان لانا۔ ہم کس کو ایمان کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے حتی اکون احب الیہ، جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو، کس سے؟ اپنے والدین سے زیادہ، وہ جو میں نے محبت پیچھے ذکر کی، اپنی اولاد سے زیادہ، وہ جس کا ذکر کیا، جمیع لوگوں سے زیادہ، اپنے اسٹیٹس سے، اپنے تعلق سے، اپنے خاندان سے، سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اور ایک مقام پر فرمایا حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، تب کہیں جا کر تم ایمان والے کہلانے کے حقدار ہوگے، تب تمہیں کہا جائے گا کہ یہ صاحب ایمان۔ تو معیار آقا علیہ السلام نے جو دیا وہ کیا ہے کہ بلا شراکت اور بلا شرط حضور سے محبت کی جائے، اور جب حضور سے محبت کی جائے گی تو پھر ساری محبتیں ان کے نیچے رہیں گی، تابع ہو جائیں گی، پھر کوئی محبت ایسی نہیں ہوگی جس میں غلبہ نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اگر آپ حضور کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہیں، نہ آپ کا ایمان ہے نہ آپ کی محبت ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو میں بات کر رہا ہوں جو احادیث میں موجود ہے، کیا اس کا کوئی ظہور کسی مقام پر ہوا ہے؟
آئیے غزوہ بدر دیکھ لیتے ہیں. غزوہ بدر کو ہم کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ، ایسے ہی ہم کہتے ہیں خیر و شر کی جنگ. ہم کہتے ہیں لکھتے ہی آیا کہ پہلی جنگ ہے اسلام کی. لیکن ذرا غور کیجیے گا، اس جنگ میں محبت کی جنگ تھی. ایک طرف وہ تھے جو محبان رسول تھے، اور ایک طرف وہ جو غیر محبت کرنے والے تھے. ایک طرف باپ کھڑا ہے اور وہ حضور کی محبت میں اس حد تک استغراق میں ہے کہ تلوار اٹھا کر بیٹے کو جو کفر کی حالت میں ہے اس کو قتل کرنے کے دربے میں ہے. کس کے لیے؟ حضور کی محبت میں. ایک طرف شوہر کھڑا ہے اور دوسری طرف کفر کی طرف بیوی کھڑی ہے. حضور کی محبت میں شوہر بیوی کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑا. ایک طرف بھائی کھڑا ہے حضور کی محبت میں، دوسرا بھائی کفر میں ہے تو اس کو قتل کرنے کے لیے تیار تلوار کھڑی ہے. تاریخ میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا. وہ جنگ میں کہتا ہوں وہ نظریے کی جنگ تھی. وہ حق اور باطل کی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک ایسے، ہم تو کہتے ہیں برادری جتنی بڑی ہوگی اتنا مقام ہوتا ہے. کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی کی برادری ہوگی؟ پورا قریش مکہ سارا ہی حضور کا خاندان تھا. لیکن جب حق کی بات اٹھنے کی خاندان مخالف ہوا تو آپ اکیلے کھڑے ہوئے. جب اکیلے کھڑے ہوئے تو جنہوں نے حضور سے محبت کی وہ حضور کے ساتھ ہوئے، حضور کی ذات سے محبت کی. اور وہ محبت کیا تھی؟ وہ پیروی تھی. اور وہ جو رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، ایسا تو کسی روئے زمین پر پیغمبر کو عطا ہی نہیں ہوا. آپ نے سنا ہوگا حضور وضو فرماتے ہیں، صحابہ نیچے سے پانی اٹھا لیتے ہیں. کسی ایک پیغمبر کا واقعہ مجھے کوٹ کر کے بتا دیں. اور اس کے بعد تاریخ کے اندر بڑے بڑے قدامت مختلف مذاہب کے پیشوا گزرے ہیں، کسی ایک پیشوا کو اس قسم کی پذیرائی ملی ہے اور قیامت تک نہیں ملے. یہ بے مثال پذیرائی اور بے مثل پذیرائی فقط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عطا ہوئی. آپ کنگھی شریف کرتے ہیں، بال ٹوٹ جاتے ہیں تو کنگھی کرتے ہوئے تو صحابہ نیچے سے اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ آپ اس طرف دیکھتے ہیں، صحابہ اس طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ آئے دیکھتے ہیں، صحابہ پائے، پتہ نہیں روحیات کو اب کیا بن جائے. خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جب آپ نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے، محبت کا یہ بھی ایک بہت بڑا شاخہ ہے. سب کو پتا تھا کہ وہ دن اتفاق کا دن ہے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ اتفاق کا دن ہے. سب خاموش ہو گئے. فرمایا آج کون سا دن ہے؟ فرمایا اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا مقام کون سا ہے؟ فرمایا اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. سب کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. بعد میں صحابہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اگر کہہ دیتے جمعہ اور میرے آقا کہتے واقعی جمعہ ہے تو وہ جمعہ بن جاتا. ہم نے کہا اللہ جانے، اس کا رسول جانے. ہم کہہ دیتے مکہ تو میرے آقا فرماتے واقعی مکہ ہے تو شاید تو مکہ ہی بن جاتا. ہماری کیا ضرورت ہے اس ہستی کے سامنے لب کشائی کرنے کی؟ فرمایا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ محبت، اس محبت کے لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی اتباع کرو. اگر تم اس پیکر حسن کے ساتھ اس انداز کی محبت کرو گے اتباع کی شکل میں تو پھر سمجھ لو کہ میری محبت تمہارے ساتھ ہے، پھر میں تم سے محبت کروں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اس امت کو بخشا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دیوانہ ہوا. آج دیکھ لیں کہ صدیاں بیت گئی، صدیاں، 100 سال نہیں، صدیاں، 1400 سال بیت گئے. 1400 سال کے فاصلے پر ہم کھڑے. آج بھی اگر اس کمالیہ کے اندر حضور کا نام لیا جائے، کئی ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا دیں گے. کئیوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کئی جھوم کر نام سنیں گے، بے اختیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے.
اب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کس نے دیکھا؟ پتہ ہی نہیں. لیکن جذبات کی یہ کیفیت ہے، محبت کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے نام سے دل دھڑکتا ہے، جذبات دھڑکتے ہیں. آپ کے نام کو سن کر انسان جھوم اٹھتا ہے، روح جھوم اٹھتی ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. تو دوستو کیوں نہ وہ محبت کی جائے جس سے یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں. وہ محبت جو کہ درہم اور دینار کی محبت ہے، وہ محبت جو خواہشات نفس کی محبت ہے، وہ محبت جو رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر خیر اور شر کو بھول جاتا ہے، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رشتے جو محبت والے ہیں وہ ہماری دنیا کو سنواریں گے یا ہماری دنیا کو گھاٹے میں لے جائیں گے. کیوں نہ ہم اس محبت لازوال کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جس سے ہماری دنیا کی سمجھ ہے، ہماری آخرت کی سمجھ. آج اگر نوجوان نسل کے اندر عشق مصطفیٰ کی چراغ روشن کر دے، شمع روشن کر دے اور ان سے کہہ دے کہ سب چیزیں بھول جاؤ، سب کو ثانوی درجہ کلی درجہ مت، اس کو ایک اپنا سٹاپ سمجھ لو کہ ایک سٹاپ ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک سٹیپ ہے آپ اس کو حاصل کریں. لیکن ان ساری چیزوں کے اندر جو آپ کا مرکز اور محور ہو وہ محبت رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسی ہستی کے جس کے ساتھ صرف میں اور آپ ہی محبت کرتے ہیں. جانوروں نے حضور سے محبت کی، پرندوں نے حضور سے محبت کی، درختوں نے حضور سے محبت کی. کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ مسجد نبوی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر رکھا گیا تو آپ جس کھجور کی ٹہنی کو یا اس تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ کیا کرتے تھے، جب اس کو چھوڑ کر آپ منبر پر بیٹھے تو خطبہ شروع کیا تو رونے کی آواز شروع ہو گئی. سب دیکھنا شروع کر کے دائیں بائیں کہاں سے رونے کی آواز آ رہی. اسی اسلام میں دیکھا کہ اس تنے سے آواز آ رہی، درخت سے. نہ اس کی آنکھیں، نہ اس کا کان، نہ اس کی زبان، نہ اس کا جسم، نہ اس کی روح. ایسی ہے درخت ہے، درخت جو ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں یہ جی شرک کرتے ہیں، شرک. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ تو آج کی بات ہم کر رہے ہیں نا. آج حضور کی بارگاہ کے اندر وہ درخت کھڑا ہے، وہ ٹہنی ہے اور وہ خشک درخت ہے. وہ تر و تازہ درخت نہیں تھا، وہ تنا تھا، خشک کھڑا تھا. اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک کرتے تھے اور اس دن اس نے اس لمس کو محسوس کیا کہ اب یہ دست شفقت مجھ سے اٹھ گیا. اس نے محسوس کیا، وہ حس اس کے اندر بیدار ہوئی. اور یہ حس کون سی ہے؟ یہ محبت کی حس جو اس کے اندر بیدار ہوئی. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ حضور نے مجھے چھوڑ کر ایک منبر کے اوپر تشریف فرما ہوگی. اتنا فاصلے میں حضور کی جدائی نہیں برداشت کر سکا. کتنا مسئلہ ہو، اتنے فاصلے میں وہ جدائی نہ برداشت کر سکا. اس نے پہلے ہلکی سی آنسو بہائے. حدیث کے اندر آتا ہے ہلکا سا دائیں بائیں دیکھا نہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے ہچکی بن گئی. فرمایا جس طرح ایک بچہ روتا ہے ماں کی جدائی میں اور روتے 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 اس کی ہچکی بن جاتی ہے، وہ درخت اس کیفیت میں چلا گیا، وہ تنا اس کیفیت میں چلا گیا. کھجور کا تنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دیکھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے اٹھے اور اس کے پاس چلے گئے. فرمایا اس کو سینے کے ساتھ لگایا، تنے کو سینے کے ساتھ لگایا اور اس تنے کے اوپر اپنا دست شفقت اس طرح پھیرا جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگا کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتی ہے. اور وہ آہستہ آہستہ روتے 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 اس کی ہچکی بالآخر اس کی ہچکی بند گئی اور اس کا گناہ ختم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی رہنا چاہتا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو اکھاڑ کر دفن کر دیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ درخت کو اکھاڑ کر دفن کیا جا سکتا؟
یہ تو بتائیے محبت اس محبت کو لازم آج دنیا کو پیغام ہے. اگر کسی محبت کو لازوال دیکھنا ہے تو محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لازوال محبت ہے. اگر درخت کا تنا حضور کے فراق میں جدائی میں رو کر امر ہو گیا تو وہ لازوال محبت کا شکار تھا. اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا. اس کے رونے کو قبول کر لیا گیا, اس کے آنسوں کو قبول کر لیا گیا. تو اللہ نے تو آپ کو آنکھیں بھی دی ہیں, کان بھی دی ہیں, زبان بھی دی ہے, دل بھی دیا ہے, حس بھی دیا ہے, شعور بھی دیا ہے. تو اگر آپ حضور کے فراق میں آنسو بہائیں تو آپ کو جنت میں حضور کی رفاقت نصیب نہیں ہوگی. اگر حضور کی جدائی میں آپ تڑپیں گے تو کیا رفاقت نصیب نہیں ہوگی؟ آپ درخت کو حکم دیتی ہیں. روایات میں آتا ہے ایک درخت ہے, آپ نے حکم دیا, کس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پہلو سے نہیں بات کر رہا ہوں, اس آپ اس بات سے ہٹتا ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ درخت آ جاتا ہے, کہتے وہ درخت جھومتا ہوا آ رہا ہے, ایسے جھوم کر کہ مجھے حضور نے بلایا ہے. وہ جھوم کر جڑوں سمیت نکل کر آتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں جھک کر سلام کرتا ہے. آپ نے پھر حکم دیا جہاں سے وہیں چلے. اب درخت کا آنا اور جانا اتنا کافی تھا, لیکن یہ جو جھوم کر آنا ہے یہ محبت کی علامت ہے. اور یہ قدم قدم پر جھک کر آنا, قدم قدم پر جھک کر سلام کرنا, یہ محبت کی علامت ہے. یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شان تھی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں لشکر سے پیچھے رہ گئے, لیکن شیر نے دور سے دیکھا وہ ان کو داڑتا ہوا ہے حملہ کرنے کے لیے. تو آپ نے دور سے آواز دی, اے شیر میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ وہ شیر جو تھا, وہ جو اس کی پھنکار تھی, جو داڑ رکھتا, وہ ایسے ہو گیا جیسے بگی بلی ہوتی ہے, اور اس صحابی کے قدموں کے اندر آ گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ایسے چلا کہ تمہیں میں لے کر جو جس قافلے سے تو بچھڑ گیا ہے کہ وہ آگے آگے اور یہ صحابی پیچھے پیچھے بلا اس لشکر تک پہنچایا. پھر فرمایا کہ جب اس لشکر تک صحابی پہنچے, اب وہ شیر واپس ہوتا تو ہر قدم پر پلٹ کر دیکھتا ہے اس صحابی کو, پھر پلٹ کر دیکھتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ نہ بتاتا کہ میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, کل قیامت والے دن کہیں تیری ندامت ان کے سامنے کہیں میں نادم نہ ہو جاتا. اور کئی تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس لیے پلٹ کر دیکھا کہ صحابی کو پیغام دیا کہ حضور کے بارگاہ میں جب تم حاضر ہو تو میرا سلام پیش کرنا اور میری عزت سماعت بھی کرنا. تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ حضور کی وجہ سے محبت کی گئی. حضور کی وجہ سے محبت کن کے ساتھ تھی؟ حضور کے ساتھ تھی. اور حضور کے ساتھ محبت میں کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے. جو حضور کی محبت میں اپنے آپ کو مستقل کر دیتا ہے, استقلال میں لے جاتا ہے. تو ہمارا بھی یہی پیغام آج کے اس درس کا اصل پیغام یہی ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کرو اور والہانہ حضور علیہ السلام سے عشق کرو اور والہانہ کرو. حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا کہ جوڑ لو کہ کوئی اور ذات قریب ہی نہ آئے. اور اس کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اتباع اور اطاعت. آپ نے فرمایا نماز پڑھو, نماز پڑھا. حضور کی محبت میں نماز پڑھو, مجبوری کے تحت نہ نماز پڑھو. روزے رکھو تو حضور کی محبت میں روزے رکھو کہ میرے آقا کا حکم ہے. حج اور زکات دو تو اس پہلو میں دو کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہوا ہے, میں قوالوں. یہ ہے محبت. صرف نام کی حد تک نہیں. محبت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے آپ کو حضور کی اتباع کی طرح کر لو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی نسبت ہو. صلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ پڑھا. جتنا صلاۃ والسلام پڑھیں گے اتنی ہی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. وہ محبتیں جو 60 61 62 سال کے بعد دنیا کی محبتوں سے آپ بیزار ہو جاتے ہیں,
وہی محبت اگر آج جوانی میں کرتے 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 اس مقام تک پہنچیں گے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کے اوپر، آپ کی نظروں کے اوپر آپ کو بزرگوں کی محفلوں میں شامل کر دے، اولیاء کاملین کی صفوں میں شامل کر دے، صالحین امت میں شامل کر دے۔ آج ہم جو بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں یا ان کے سنتے ہیں یا ان کے مزارات کو دیکھتے ہیں تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی تھے جنہوں نے حضور سے محبت کی اور والدہ محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ جب آپ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام ساتھ ساتھ ہے، تو آپ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ پوچھا جاتا ہے میرے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آقا مجھے ڈر لگتا ہے کہ مکے والے چونکہ تیر انداز ہیں، کوئی ادھر سے نہ حملہ کر دے تو میں کہتا ہوں تیر مجھے لگ جائے، کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر لے میں کہتا ہوں تیر مجھے لگ جائے، کوئی آگے سے نہ حملہ کر دے میں کہتا ہوں تیر مجھے لگ جائے، کہیں بائیں سے نہ حملہ کر دے میں کہتا ہوں۔ یعنی ایک تو یہ ہوا کہ حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جان پیش کر رہے ہیں، یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی ہستی ایسی بتا دے جس کے لیے اس نوعیت کی کوئی جان پیش کر رہا دائیں بائیں ہو رہے، اور اگر میرے جیسا بندہ کوئی اور بات کہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ دائیں بائیں سے ہو کر حضور کا طواف کر رہے ہیں، حضور کا طواف کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹیل میدان ہوگا، پھر بٹی والی جگہ آ گئی ہوگی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے جسد ابدل کو اٹھا لیا، اب پاؤں صرف دو نظر آتے ہیں، چار نظر آتے ہیں۔ پوچھا ابو بکر اب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ کھوجی پیچھے آ رہے ہیں تو تاکہ ان کو پتہ چلے یہاں سے ایک بندہ ہی گزرا ہے جس کے دو پاؤں تھے، دو نہیں گزرے، اس لیے میں نے آپ کے قدم مبارک اٹھا لیے۔ پھر ایک مقام آیا کہ آگے جاتے ہیں تو حضور کو کھڑا کر کے پیچھے سے اپنے کپڑے سے وہ نشان مٹا دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ کام کتنا ہی آپ کا کوئی دوست کرنا ہو اس قسم کا کام کر سکتا ہے؟ آپ کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہو اس طرح اٹھا کے باپ کو لے کر جا سکتے ہیں؟ بیٹے سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، اس انداز سے غدر پڑ جائے اور بھاگنے کا موقع مل جائے تو اس طرح کو لے کر بھاگ سکتے ہیں؟ ایسی محبت۔ اور پھر یہی وہ ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب مال آقا علیہ السلام نے کہا کہ آج اس غزوے کو مال کی ضرورت ہے تو سب مال لے کر آئے، تو آپ نے کہا اللہ اس کا رسول مال مانگ رہا ہے اور میرے پاس یہ مال ہے، سب اٹھایا حضور کی بارگاہ پیش کر، سب کی تعریف کر لیجیے۔ اگر ان کا چھوٹا سا گھر میں ایک چارپائی وہ بھی لے آئے، ایک بستر ہے وہ بھی لے آئے، ایک کمبل ہے وہ بھی لے آئے، ایک پہ آپ یوں لے لیں، سب کچھ کا مطلب یہ پورا گھر خالی کر دیا۔ پھر دل کو چین نہ آیا، پھر یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تھے کہا نہیں اس کی بھی ضرورت میرے آقا نے مانگی، تو پھر کیا کیا؟ کھجور کی چھال لی، اس کا لباس بنایا اور بغور کے کانٹوں کے ساتھ سی کر وہ لباس بھی حضور کی بارگاہ میں ایسے کونے میں آ کر دبک کر بیٹھ گئے۔ پوچھا ابو بکر اللہ کی راہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ بھائی آپ نے سب کچھ گھر کیا چھوڑا ہے؟ یہ جملہ ہے غور طرف، اور یہ آج کا قربان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت پر یہ جملہ بیان کر کے اہل سنت کا سر فخر سے بلند ہے۔ کہا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ میرے آقا فرما سکتے تھے نا ابو بکر میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یہ نہ کہا گھر میں کیا چھوڑ رہا ہوں؟ آج بھی یہی جملہ ہے، واللہ اعلم برسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا۔ اب جب یہ نوعیت ہوئی تو قرآن کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اسی اسلام جبریل امین آئے، انہوں نے بھی ایسے ہی لباس پہنا ہوا تھا، ایسے ہی بغور کا کانٹا تھا، وہ کونے میں آ کر بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، کہا ابو بکر کو بھی سلام پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ ابو بکر سے بہت راضی ہے، فرمایا کہ آج تم نے کس سہولیے میں آ گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ تمام عرش کے فرشتوں نے آج یہی لباس پہنا ہوا۔ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اتباع فتبعونی، اتباع مصطفیٰ،
युहिब्बुकुम अल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। कब खुदा पूछता है? जब हुजूर के दामन के साथ पहुंचता है, तब पूछता है कि मेरे बंदे अब तू क्या चाहता है। और हम क्या होंगे, हम बड़ी हद क्या कहेंगे, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, प्लॉट मिल जाए, लेकिन चाहिए क्या? खुदा की रजा, रजाए मुस्तफा, रजाए इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल तो ये है, और जिंदगी का ये असल है जिसको हमने जिंदगी का ऑपोजिट समझ लिया। असल जिंदगी ये, और हम दुनिया में किस लिए हैं? इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि दहन में है जुबान तुम्हारे। वो कहते हैं ये जुबान जो अल्लाह ने दी है ना, ये इसलिए दी है कि हुजूर की नातें पढ़ी जाए। दहन में है जुबान तुम्हारे लिए, जिस्म में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल क़यामत वाले दिन उठेंगे वहां तब भी तुम्हारे लिए। तो ये जिन्होंने फिर मोहब्बत की, आज आला रहमतुल्लाह अलैह को गुजरे हुए 110-15 साल हो गए, उनका भी नाम लिया जाता है। किस लिए? उनकी मोहब्बत की। इमाम हुसैनी का 500 साल गुजर गए, आप उनका पढ़ते हैं कलाम, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। कहां मिस्र, कहां पाकिस्तान, कहां पाकिस्तान का ये शहर, और यहां बैठकर उस बंदे के भेजे गए कलाम जो हुजूर की बारगाह पेश किया, उसका जिक्र यहां पढ़ा जाए तो ये फिर कमाल नहीं कि उन लोगों ने कैसी मोहब्बत की और अल्लाह ने उस मोहब्बत का कैसे उनको अजर अता किया, दुनिया में भी और आखिरत में तो कमाल ही होगा। तो सारी मोहब्बतें जमीन बोझ हो जाती हैं, सारी मोहब्बतें जमीन बोझ हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई मोहब्बत बेमिसाल रहेगी, लाखानी रहेगी, लाजवाल रहेगी, वो मोहब्बत रसूल है। हजरत बिलाल को हम क्यों याद करते हैं? हजरत सुहैब रूमी को हम क्यों याद करते हैं? सुलेमान फारसी को क्यों याद करते हैं? उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा और दीगर जितने भी सहाबा के बाद रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को क्यों याद करते हैं? उन्होंने अपनी जान, तन, मन, धन सब कुछ हुजूर के कदमों में निछावर कर दिया। बल्कि उनका जो अंदाज था हुजूर की बात का, बोलने का, जब भी हुजूर के बारे में कोई सवाल करना हो तो ऐसे नहीं कहते नहीं यार ये सवाल कैसा है, ये तो बेदबी है। वो कहते थे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाका अबी व उम्मी, फिर कहते थे या रसूलल्लाह ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, फिर अगली बात करते थे, उससे पहले वो बात ही नहीं करते। इतनी मोहब्बत तारीख के अंदर में, जब भी, क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, तारीख के अंदर मैंने बड़े बड़े अकाबर अंबिया की मेहनतें देखी, बड़ी जद्दोजहद देखी, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो कमाल ही है, मैं आपको बता ही सकता, हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, कोई अल्फाज नहीं है कि हम इनको कितना खींच कर बयान करें, कितना तवाज़ुन के साथ बयान करें। हुजूर जैसे सहाबा किसी को मिले ही नहीं थे, हुजूर जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबियात जैसे किसी को मुयस्सर नहीं आ सकती। एक एक खातून का अगर जिक्र किया जाए साहबियात का तो मिसालें ही उनकी कह रही थी। हजरत खदीजा का मकाम, हजरत उम्मे अमारा का मकाम, हजरत सुमैया का मकाम, हजरत उम्मे सलीम का मकाम, रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये क्या था? मोहब्बत थी। ग़ज़वा उहद के अंदर मशहूर हो गया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा के साथ पहुंच गया है, तकलीफ पहुंच गई है काफिरों की तरफ से। तो एक खातून मदीने से निकलती है, उहद की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसको सहाबी एक मिलते हैं, कहते हैं बहुत अफसोस बहन तेरे शोहर की शहादत का। वो कहते हैं हुजूर कैसे? फिर आगे जाती है, एक और कहती है कि बड़ा अफसोस है तेरे वालिद साहब शहीद हो गए। फिर कहती है हुजूर कैसे? कोई आगे सुनी, फिर आगे चलती है, कोई कहता तेरा भाई शहीद हो गया, इसका भी अफसोस है। फिर वो कहती है नहीं हुजूर कैसे?
پھر کوئی آگے جاتی ہے، کوئی کہتا ہے تیرا بیٹا بھی شہید. ایک عورت کے ساتھ 4 رشتے ہوتے ہیں، باپ، بیٹا، شوہر. چاروں رشتے اس کے متبر رشتے، طاقتور رشتے عورت کے لیے، معزز ترین رشتے اور ایک عورت کے لیے. چاروں ہی عورت کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتی ہے نہیں مجھے بتا میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں. جب اسے پتہ چلتا ہے عہد کے میدان تک پہنچتے پہنچتے کہ آقا علیہ السلام محفوظ ہیں، تو کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج یہ سارے رشتے ہوتے اور آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرے یہ سارے رشتے بیکار. آپ ہیں یہ سارے رشتے میرے قائم مردائی. دوستان محترم ایک مثال پیش کی ہے. میں نے آپ کو بتایا جانوروں نے پیش کی، نباتات نے پیش کی، جمادات نے پیش کی، حیوانات نے پیش کی، انسانوں نے پیش کی، مردوں نے پیش کی، بوڑھوں نے پیش کی، بچوں نے پیش کی. 2 صحابی چھوٹے چھوٹے 12-14 سال کے معمول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کی سلیکشن ہو جاتی ہے بدن کے اندر کہ تم نے تیر اٹھانی ہے اور دوسرے کی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی سلیکشن کر لیں. تو میں تم کمزور ہو، چھوٹے ہو. کہا یا رسول اللہ اس بھائی سے زیادہ طاقتور ہو، آپ کشتی کروا لیں. تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے کہا چلو کشتی کر. تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھائی اب دیکھیں جنگ کی بات ہے، مال غنیمت کی بات نہیں ہے کہ پیسے بانٹے جا رہے ہیں، جنگ کی بات ہے اور 2 بچے ہیں اور کافروں کے ساتھ جنگ ہے اور اسلام کا پہلا غزوہ ہے. کس محبت میں کی سرشار میں ہے اور کس محبت کے اندر وہ موجود ہیں. وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھائی تیری سلیکشن ہو گئی ہے، تو تھوڑا سا نیچے گر جانا تاکہ میری فتح ہو جائے اور حضور کے بارگاہ میری بھی سلیکشن ہو جائے، میری بھی قبولیت ہو جائے. وہ چھوٹا بھائی گر گیا تو آپ مسکرا کر کہتے ہیں چلو دونوں آ جاؤ. یہ کیا چیز تھی؟ آج تو آپ نے کسی بچے کو کام دے نا تھوڑا سا کہنے کے لیے تو وہ بھاگے گا، کہتے ہیں اس کو کہہ دو، اس کو کہہ دو، اس کو کہہ دو، چاہے وہ دین کا کام ہے چاہے وہ دنیا کا کام. آج ان کا ذکر ہے جنہوں نے حضور سے محبت کی ان کا ذکر بھی نافانی ہو گیا، ان کا نام بھی نافانی ہو گیا. اور جنہوں نے حضور کے ساتھ مخالفت کی ان کا نشان بھی مٹ گیا. ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے. اس لیے آپ تمام دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، یہی پیغام اب تک ہے ہمارا، کیونکہ دوستوں کو پتہ ہے یہاں عثمان صاحب کے گھر پروگرام ہوتا ہے ریگولر ہر مہینے. تو بس انہوں نے فرمایا کہ سالانہ پروگرام تشریف لے یا ٹائمنگ کی مینجمنٹ ایسے کی ہے. ایسے تو دعوت یہ چلتی رہتی ہے، بس پورے سال ہی چلتی رہتی ہے، بس ایک پیغام ہی ہوتا ہے. اور نوجوان نسل کو ہم نے یہ اسپیشل تیار کیا تھا پروگرام کہ نوجوان نسل کو اس طرف لے کر آئیں گے خدا کے لیے. یہ اپنا جو میڈیا سیل ہے نا آپ کا سوشل میڈیا، اس کو کم یوز کریں. یہ بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ ٹک ٹاک، یہ انسٹاگرام، یہ ٹویٹر، اگر تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ محنت کر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں تو اس طرح کریں. یوٹیوب ہے، اگر کوئی دین کی بات پازیٹیو معنی میں سن رہے ہیں تو سب کریں. ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اس طوفان سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. اللہ اس کے رسول کی باتیں کرو، باتیں سنو، باقی کام اپنے ساتھ ہی کرو. ورنہ یہ طوفان بدتمیزی ہمیں بدتمیز ہی کر رہا ہے اور کر دے گا اور ہمارے ہاتھ سے ہماری نسل نکل گئی. اس کو بچائیں. میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے. چھوٹے بھی اس بات کو سمجھیں، نوجوان اس بات، کیونکہ ہر گھر میں اگر 4 بڑے بالغ فرد ہیں تو کیا تو چھوٹوں کے ہاتھ میں بھی ٹچ موبائل ہے. اور یہ ٹچ موبائل اگر جب ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارا ترقی والی بات ہے اور بڑا جناب ہمارے مالی حالات مستحکم ہے اور بڑا فیشن ہے ہمارا، یہ فیشن نہیں ہے. یہ آپ کا گھر آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اگر ضرورت کے تحت استعمال کریں تو کمال ٹیکنالوجی ہے. گوگل پر جائیں، ریسرچ کریں، بڑی تحقیق ہے اس کے بعد. یہ پازیٹیو ہے. اگر نیگیٹو کریں تو پھر تباہی کر رہا ہے.
اور ہمیں پتہ ہے اپنے اپنے بچوں کا، میں بھی تو پاکستانی ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ نوجوان کیا کر رہے ہیں۔ اگر پازیٹیو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں سے ہر گھر میں اس کو سینکڑا نکل آتا، مورخ نکل آتا، ٹاپ کا مورخ ہوتا اور بتاتا کہ میں نے یہ آرٹیکل تیار کیا، میں نے یہ آرٹیکل، میں نے یہ تحقیق کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو تو صحابہ کے بارے میں نہیں خبر۔ اگر میں کسی بچے سے یہ کہہ دوں کہ نبی علیہ السلام کے کتنے نام تمہیں یاد ہیں، اس کو تو وہ نہیں پتا۔ اگر میں اس کو کہہ دوں تمہیں قرآن کی کتنی سورتیں یاد ہیں، اس کو تو وہ نہیں پتا۔ کیوں؟ کل خدا کی بارگاہ میں کون جواب دے گا؟ حساب تو ہونا ہے، اور کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی بندہ یہ سمجھے حساب نہیں، حساب ہونا ہے۔ تو جب حساب ہونا تو دیں گے کیا؟ ہم تو تباہی کے دہانے کی طرف بڑھتے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے تو یہی سوچا کہ میرا حلقہ احباب ہے، جو میرا انسٹیٹیوشن ہے، جو جہاں پر میرے اپنے لیکچر ہوتے ہیں، کہ ان کو بار بار کے آلٹرنیٹ لے، کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتے، اس کا ٹریک چینج کرو۔ اور ٹریک، بہترین ٹریک یہی ہے کہ سب سے لازوال عمل، سب سے مضبوط عمل، سب سے مضبوط راستہ، سب سے مضبوط تعلق وہ صرف میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔ بس نسل انسانی کو اس طرح لگا کہ حضور سے محبت کرو، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضور کے نعت سنو، حضور کا کلام سنو، حضور کی باتیں کرو، جب جہاں بیٹھو، جب دیکھو کوئی اور بات ہو لیکن نہیں، یا پھر اپنا کام کرو۔ اگر تاجر ہو تو دکانداری کرو، اسٹوڈنٹ ہو تو پڑھائی کرو، استاد ہو تو پڑھاؤ اچھے طریقے سے، باقی چیزوں سے دیکھو۔ بلکہ قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے وہ میرا ٹاپک آج نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں گی، سگریٹ کا جو نیا وہ آ گیا بیگ کے پتہ نہیں کیا بنا آ گئی ہے، وہ آج کے چل پڑا ہے، میٹھے دھوئے نکالتی ہوں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں نوجوان نسل، اس کو لے کر نہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ کون روکے گا اس طوفان؟ ہر شخص کی ذمہ داری، ہر بڑے آدمی کی ذمہ داری اپنے چھوٹے کو پر نظر رکھے، ہر باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد پر نظر رکھے، اسی طرح امام صاحب کی ذمہ داری اپنے مقتدیوں پر نظر رکھے۔ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، کیا ہوگا؟ آپ نہیں میری بات سن کے نہ سنیں، دل تو نہیں میں آپ کو بدل سکتا، دل تو اس نے بدلنا ہے، لیکن میری رسپانسبلٹی ہے پیغام ڈیلیور کرنا۔ کیا وہ میں نے ڈیلیور کیا کہ نہیں کیا، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی، شد و مت کے ساتھ کہی ہے کہ نہیں کہی، کہ ویسے جزوی کہہ کر آپ کی پریشرائز کیا کہ نہیں کیا اس کام کے لیے، غلط کام ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ۔ پھر آپ پوچھیں گے ہم کیا کریں؟ وہ بتا دیے حضور کے ساتھ محبت، جن نے حضور سے محبت کی ہے وہ کامیاب ہو۔ ہمیں کسی نے پوچھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں نے کہا ہر روز آواز آتی ہے کامیابی کی، آپ کو پتہ نہیں کامیابی کا راز کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی، ہر روز آواز ہے، دن میں 5 مرتبہ کم سے کم ہر محلے میں آواز آتی ہے۔ اب تو لوگوں کے ٹونے بھی لگی ہوتی ہیں، بس وہ ٹون فیشن کے لیے ہوتی ہے، کہ بھی غور تو کریں کیا لفظ ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن بغیر نماز کے کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ یہ تو بتائیں مجھے۔ ہر شخص کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن مجھے بتائیے کہ اللہ فرماتا ہے تمہاری کامیابی نماز کے اندر پنہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میرے بغیر نماز کے رہ کر کامیاب ہونا ہے، کیسے پاسبل ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے یہ پیغام ہے آپ تک، اس امید کے ساتھ کہ ضرور اس کو اپنے پلے باندھیں گے، یاد رکھیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں، روشی پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ظاہری باطنی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے، ایک اچھے پاکستانی بنے اور ایک اچھے مسلمان بنے، ایک اچھے پاکستانی بنے، ایک اچھے مسلمان بنے۔ پاکستان کی اس وقت انتہائی ابتلا کے ہے، اور ہمارا یہ ملک ایک نعمت ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ اولیاء کا فیضان ہے پاکستان، یہ ان 1947 کے مجاہدین کا
1947 کے مہاجرین کا، 1947 میں ہجرت کرنے والوں کا یہ ہمارے پاس تحفہ ہے۔ ان کی عزتیں لوٹ گئی، ان کی جانیں ذبح ہو گئی، تو ہم اس کی بھی نہ قدری کر رہے۔ پاکستان وہ جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں، بس اسلام اور پاکستان اس کے ساتھ محبت کریں۔ پاکستان آپ کا گھر ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی شناخت ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کا فخر ہے، آپ کا اس کے اوپر فخر ہے۔ یہی پیغام ہے ہمارا، اور یہی پیغام آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ بھی اپنے دوستوں تک، اپنے ساتھیوں تک اس پہلو سے گفتگو کریں۔ ہم اکثر کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں نا، تو آپ کہیں بازار میں ہوں گے نا، یا اسی پاکستانی ہیں، اس وقت آپ طنز مار رہے ہوں گے پاکستان، حالانکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے گھر کو طنز مار رہے ہیں، اسی پاکستانی ہیں، کوئی طنز نہیں۔ پاکستان فخر کی جگہ ہے، فخر کا مقام ہے۔ اس کے اوپر اگر اس کے اوپر اولیاء کاملین کا فیض نہ ہوتا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں اور دست شفقت نہ ہوتی، یہ کب کا لوگ ٹوٹ کر لے چکے ہوتے، یہ غائب کر چکے ہوتے، جغرافیہ سے ہٹا دیا جاتا۔ اس لیے اس سے محبت کریں، اسلام سے محبت کریں، اچھے پاکستانی بنیں، اچھے مسلمان بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم انس وحشتنا في قبرنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم رافعنا بالقرآن العظيم اللهم شافعنا بالقرآن العظيم اللهم انصرنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا مقلب القلوب والأبصار يا خالق الليل والنهار نبر قلوبنا بنور معرفتك يا عزيز يا غفار يا رحيم يا تواب يا كريم يا قهار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الہ العالمین حاضر مجلس پر رحم و کرم فرما، سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، جو دوست جس خواہش کے لیے دعا کے لیے اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، محبت نصیب فرما، اطاعت نصیب فرما، اتباع نصیب فرما، زیارت نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما۔ پاکستان پر رحم، عالم اسلام پر رحم، پاکستان پر رحم، عالم اسلام پر رحم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرش محمد وآله وسلم۔